ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والے مولا، ہم تیرے دربار میں معافی کی درخواست لیے آج کی رات میں حاضر ہیں۔ اے کریم، جیسے بھی ہیں ہم بندے تیرے ہیں۔ مالک کریم، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ مالک کریم، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ہمارے بہت گناہ ہیں یا اللہ، لیکن تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اے بہت بڑی رحمت والے مولا، اے پروردگار، آج ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، چھپ چھپ کر جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، اعلانیہ کیے یا چھپ کر کیے، ہم سب کو آج معاف فرما دے۔ اے کریم، ہم سب کی جولیوں میں مغفرت ڈال دے۔ اے اللہ پاک، ہماری مغفرت فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پوری کائنات کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم مولا، اگر تو نہیں بخشے گا تو پھر کون بخشے گا؟ اللہ، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مولا، ہم سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ ہم سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، سب کے دامنوں کو بھر دے۔ اے اللہ، آج نہ بخشے گئے اس رات میں تو کب بخشے جائیں گے؟ اللہ، تو نے آج معاف نہ کیا تو پھر کب کرے گا؟ اے ڈوبتے ہوئوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری دور کرنے والے مولا، اے تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے سامنے مغفرت کے لیے فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے سیاہ کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ، آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، آج جو اس دعا کو جہاں جہاں سے سن رہا ہے، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، آج اس کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ، آج اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، آج کی رات وہ جو جس چیز حاجات کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہا ہے، اے اللہ اس دعا کو ختم ہونے سے پہلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، میں نے تو سنا ہے، شب برات کے بارے میں سنا ہے کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق تیرے بندے بخشے جائیں گے۔ تو اتنے بندوں کو اس رات میں بخشتا ہے۔ اے اللہ، ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں، اللہ ہم تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ اللہ، آج نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ اللہ، آج کی رات بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہ، آج کی رات بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اے اللہ، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا مولا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، آج جنت میں داخل ہونے والے بندوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اے اللہ، میرے ماں باپ کا نام لکھ دے۔ اے اللہ، میرے بہن بھائیوں کا نام لکھ دے۔ اے اللہ، تیری جنت بہت بڑی ہے، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ، تیرا کچھ نہیں جائے گا، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ، آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے، ہمارے بہن بھائیوں کا نام لکھ دے، ہمارے گھر والوں کے تمام عزیزوں کا، رشتہ داروں کا نام لکھ دے۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کا نام لکھ دے۔ اے اللہ، آقا کی ساری امت کو بخش دے۔ اے اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر پینا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اس رات کے صدقے ہمیں حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس رات کے صدقے ہمیں خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، وہ گناہ جو چھپ چھپ کر کیے، اے اللہ سب کو معاف فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ پاک، تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ، مجھے حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہر سال مدینہ طیبہ کی بلکہ پورا سال میں کئی بار حاضری نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو تڑپ رہے ہیں، اے اللہ جو سسک رہے ہیں، اے اللہ جو تیری بارگاہ میں اس رات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ پاک انہیں بھی کعبہ دکھا دے، انہیں بھی حج کی سعادت عطا فرما دے۔ اے اللہ، آج جو جس مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا، آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ، بڑی بے صبری سے انتظار تھا اس رات کا۔ اے اللہ پاک، تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے۔ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس شب برات کے صدقے تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک، ان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما جو پریشان ہے۔ اے اللہ پاک، سب کے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، خوشیوں کی آمد ہے۔ اے اللہ پاک، اس ذی الحج کی چاند رات کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ
گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے رکے ہوئے کاموں کو اس ذی الحج کے ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دے۔ اے اللہ پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ربنا یا حیو یا قیوم۔ اے اللہ بے شک تو ذی الحج کے بابرکت مہینے میں اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ بہت شدت سے انتظار تھا اس بابرکت مہینے کا۔ اے اللہ پورے 11 ماہ کے بعد ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ ہم سب کو ذی الحج کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے تبارک و تعالیٰ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے میں تو ہم سب کی ادھوری خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہم سب کی خواہشات کو پورا کر دے۔ اے اللہ ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے رب کعبہ اس ذی الحج کے بابرکت مہینے میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے آقا کا واسطہ ہم سب کے رکے ہوئے تمام کاموں کو آج کے دن کے صدقے پورا کر دے۔ یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی بخشش کر دے۔ اے اللہ انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ میرے دادا ابو، میرے نانا ابو، میری دادی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں کو اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو اس دعا کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ پاک ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا جانا کر دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے۔ اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جن کے والدین حیات ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ انہیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ وہ سب خوشیاں ان کو دے جو دنیا میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پاک پروردگار ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے ہم پر بچپن میں رحم فرمایا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہماری پرورش کی، ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم ان کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکیں۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں پیدا کر۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نہ تفاقیاں، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں، رزق کی تنگی، تمام چیزوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، تمام چیزوں کو ختم کر دے۔ رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا پاک پروردگار اس بابرکت مہینے کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے پروردگار تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں ہزاروں ہزاروں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ ہم سب کی جو جو دعائیں ہیں وہ قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی مرادیں ہیں اسے قبول فرما۔ اے اللہ
ہماری حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے، اے اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں ہماری جو بھی پلاننگ ہے، اے پاک پروردگار اس ذی الحج کے مہینے میں ہم نے جو بھی نیت کر لی ہے یا جو بھی نیت کر رکھی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو دیکھ ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم سیاہ کاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھ کو اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک اللہ پاک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہی تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال جو کائنات میں تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے۔ ان مبارک مبارک آنسو کا واسطہ تجھے ان مبارک آنسو کی قسم ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ یا اللہ جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں، ہماری تمام دلوں کی خواہشات کو آج پورا کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر ہم زبان سے جو الفاظ نہ بھی کہہ رہے ہیں تجھے ان کا بھی پتہ ہے۔ اے پاک پروردگار ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے تجھے ہر چیز کا پتہ ہے۔ اے اللہ ہم کیا چاہتے ہیں تجھے کیا ہماری کمزوریاں ہیں ہر چیز کا تیرے علم میں ہے۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی ہیں جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے پاک پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری تمام مشکلات سے ہمیں نجات دلا دے، ہماری تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی، جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں۔ اے پاک پروردگار ان تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ کر رکھے ہیں۔ یا اللہ بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، کچھ بھی نہیں تجھ سے بے پردہ، ہمارے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے تو، ہماری ہر غلطی کو جانتا ہے تو، ہمارے ہر گناہ کا علم ہے تجھے۔ یا اللہ ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے چھپا رکھا ہے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے ہر گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے، پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے تمام عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے۔ بے شک اللہ پاک تو سردار ہے ہمارے عیبوں کا، ہماری تمام گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، یا اللہ روز محشر بھی ہمارے گناہوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا اللہ کل بروز قیامت بھی ہمارے عیبوں پر اسی طرح پردہ پوشی کرے رکھنا۔ یا اللہ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، یا اللہ بے شک تیرے سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بچا رکھا ہے تیری ذات نے، بے شک تیری ذات پاک ہے۔ یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والے تیری شان پاک ہے۔ یا اللہ ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں، اللہ ہم اکیلے ہیں۔ یا اللہ پاک آج ہم اپنے ماں باپ بہن بھائی شوہر بیوی بچوں کے بنا اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، تو ہم وہاں اس اکیلے رات قبر کی رات میں کیسے گزاریں گے؟ پروردگار ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری یہ سانسوں کی مالا۔ یا رب بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ادھر دیکھ میری طرف، یا اللہ ذی الحج کا مہینہ آ چکا ہے، اس رحمتوں برکتوں بڑے مہینے میں ہماری مغفرت کر دے۔ اے اللہ تیری شان ہے، اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں جہنم میں کیسے دیکھ پائے گا؟ مولا ہم سے تو روٹی کی بھوک تو کیا ماچس کی چنگاری کی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اے اللہ پاک ہم جہنم کی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں کیسے جلیں گے؟ اے اللہ ہم اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے پاک پروردگار ہم نے سنا ہے کہ اگر جہنم میں سوئی جتنا بھی سوراخ کھول دیا جائے تو پوری کائنات
کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ پاک تیرے نازک نازک بندے ہیں ہم کیسے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ ہمیں شیطان نے گھیر رکھا ہے، یا اللہ اس شیطان کے اس شر سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سخت ترین عذاب سے بچا لے، یا اللہ ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا اللہ ہمیں جگا دے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، مگر تو ہمیں ہماری غلطیوں پر سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بے شک مولا اگر تو نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لے، یا اللہ تو سن رہا ہے نا، یا اللہ میں تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ سن رہا ہے نا تو، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پل صراط سے تیرے نیک بندے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یا اللہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے، یا اللہ تو ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں سنبھال لینا، یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت کر دے۔ ہم تیرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، بے حساب مغفرت فرما، یا اللہ اس ذی الحج کے صدقے جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر، انہیں حلال روزی عطا کر، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ ادا کر دے، یا اللہ جن کی اولاد بے نافرمان ہیں ان کی اولاد کو تابعدار بنا دے، یا اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سارے رشتے عطا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر دے، یا اللہ جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، یا اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے ان کے گھروں میں اپنی رحمت فرما، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں انہیں قبول اور منظور فرما، یا اللہ جو دل میں رہ گئی ہیں وہ بھی قبول فرما، یا اللہ جو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے سامنے وہ بھی قبول فرما، بے شک مولا تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، یا اللہ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا میری اس ویڈیو میں کمنٹ باکس میں واٹس ایپ انسٹاگرام یوٹیوب جہاں جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں میں بے شمار خوشیاں لکھ دے، یا اللہ ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے، یا اللہ جس کی جو حاجتیں ہیں بارگاہ الہی میں اسے قبول اور منظور فرما، اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر، اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں کا صدقہ اے میرے اس چینل کی حفاظت فرما، یا اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، یا اللہ برے لوگوں کی بد عملی سے بچا، یا اللہ فحش چیزیں پھیلانے سے بچا، یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اے اللہ کفر اور شرک کو ختم کر دے، اے اللہ میرے اس چینل کی اس دعا کو تمام امت مسلمہ کے ممالک تک پہنچا دے، اے اللہ اس دعا سے تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اے اللہ ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں مولا ہم ہر سال رہ جاتے ہیں، یا اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی، یا اللہ ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما، یا اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا گھر دیکھنا بھی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، یا اللہ ہمیں بھی 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم پر پڑھنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، یا اللہ وہاں پر آ کے سرکار کو اپنا حال بتانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہاں پر بیٹھ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مدینے کے نظارے دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، یا اللہ ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے مولا، تیرے اتنے گناہوں کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گناہگاروں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کیسے بجا لاؤں میں مولا، یا اللہ وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، یا اللہ وہ آنسو بھی عطا کر جس سے تو راضی ہو جائے، یا اللہ یہ تیرا ہی کرم ہے، یا اللہ آج اپنے کرم کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دے، یا اللہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس محبت کے صدقے ہماری جھولیوں میں ڈال دے، اے مولا تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہوا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، اے اللہ
تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ پاک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، یا اللہ ہم پر یا اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما، اے اللہ تیرے ایک کن کے محتاج ہیں ہم، یا اللہ ان فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے، مولا دعا سن لے آج، یا اللہ آج کن کا حکم فرما دے، یا اللہ پوری کائنات کے مولا ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ آج اپنے فضل و کرم سے آج ہمارے تمام گناہوں سے مام مغفرت دلا دے، یا اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پر بے شمار ظلم کیے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، یا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق معاف فرما، یا اللہ جتنی تیری شان ہے ہمیں اتنا معاف فرما، یا اللہ ہم نے اپنے وقت کو بہت زیادہ ضائع کیا، یا اللہ بہت سارا وقت ہم ضائع بھی کر چکے ہیں، یا اللہ ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، یا اللہ ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں، مولا اے میرے پیارے اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری زندگی کی مایوسیوں کو ختم کر دے، یا اللہ تمام آزمائشوں کو ختم کر دے، تمام پریشانیوں دکھ غموں کو ختم کر دے، یا اللہ ہمارے دل کو سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ساری نمازوں میں کی گئی تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر، اے اللہ پاک اس ذی الحج کے مہینے میں ہمیں بے شمار عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری تمام نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ اس ببرکت مہینے میں تمام صدقات خیرات تلاوت قرآن پاک قربانی اور نیک اعمال جتنے بھی ہم لوگ اس مہینے میں کریں گے، اے پاک پروردگار اس تمام چیزوں کو قبول اور منظور فرما، یا اللہ ہمیں ایسا بنا کہ جس طرح ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے وقت انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی، مولا انہوں نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب میرا تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اس قدر مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا، یا اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ایسے نبیوں انبیوں کرام جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگی میں برکت ڈال، یا اللہ ہماری روزی میں برکت ڈال، اے الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو، اے پاک پروردگار اس اتنا عطا کر کے ہم تمام پریشانیوں تمام تکلیفوں کو بھول جائیں، یا اللہ ہماری تمام جرتیج حاجتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ ہماری تمام مشکلات کو حل فرما دے، یا اللہ اس ذی الحج کے مہینے میں تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے پاک پروردگار تجھے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، یا اللہ آج ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ پاک تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ آج ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ آج ہماری مشکلات کو حل کر دے، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے، اے میرے پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، یا اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کی لاج رکھ لے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروردگار پورے ہفتے میں صرف ہمیں ایک دن نصیب ہوتا ہے یہ جمعے کا، اے پروردگار